بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا قطب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 53. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ گڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ یہاں پھر اللہ رب العالمین اپنے قدرت کے کرشمے اور انسانوں کے لیے ان کا مفید ہونا اور انسانوں کی ضرورت کا پورا کرنا، اس بات میں یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ پانی کے جو ذخیرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پانی کے ذخیرے زمین پر رکھے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ان کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک تو میٹھا پانی ہے جو انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کو پینے کے کام آتا ہے، اس کے اور بہت سارے کام کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تلخ و شور ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ دونوں موجود ہیں لیکن دونوں ملتے نہیں ہیں، دونوں الگ الگ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ ایک تو پہلے تو یہ بات کہ دو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو کیوں رکھے ہیں، ایک ہی کیوں نہیں رکھ دیا؟ یہ بات ہے کہ انسان کے لیے ایک ہی ہوتا اور اس کا کوئی بھی انسان کہتا ہے بھائی یہ ٹھیک ہے کافی ہے، لیکن اللہ نے دو متضاد صفات رکھنے والے، اسی بات سے مراد ہے کہ کیفیات ان کی جو ہے، یعنی ایک تلخ و شور ہے، دوسرا لذیذ و شیریں ہے، یہ بتایا۔ پھر یہ بتایا کہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جنہیں گڈگڈ ہونے سے روک بھی ہے، اس کی دوسری کیفیت ہے جو بیان کی ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے اوپر پانی جتنا رکھا ہے، یعنی بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ پانی کا ہے، 1/4 حصہ زمین کا جو ہے وہ خشک ہے جس کے اوپر انسان موجود ہے، اور باقی جو ہے ہر طرف سے پانی نے گھیر رکھا ہے۔ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ تلخ و شور سمندروں پر مبنی ہے، جہاں پر انسان موجود ہے، جہاں انسان رہتا ہے، یعنی اس پر یہیں دریا ہیں، ندیاں ہیں، اور وہ کہیے کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے اور اسی سے پھر وہ انسان کے لیے میٹھا پانی اس کو یہاں میسر ہوتا ہے، اسے وہ پینے کے استعمال میں لاتا ہے، تو یہ سارے کام وہ کرتا ہے۔ لیکن سمندروں کے اندر بھی، سمندروں کی بات کیا ہے، زیادہ بڑا حصے پر ہے، مشتمل ہے، اور ہر طرف سے انہوں نے زمین کو گھیر رکھا ہے، تو یہ بھی انسانوں کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ یعنی ان کا اس طریقے سے موجود ہونا، ان کا تلخ و شور ہونا، یہ انسان کے لیے مفید ہے، اس اعتبار سے کہ اگر یہ اس طرح نہ ہوتا تو انسان کے لیے یہ مفید ہونے کے بجائے اتنا مضر ہو جاتا کہ یہ یعنی اس کا انسان کی زندگی کا برقرار رہنا ناممکن ہو جاتا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خود ایک بڑی مخلوقات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی خود سمندر کے اندر اگر یہ سمندر میٹھے پانی کا ہو، اس کا میٹھا ہی پانی ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جتنی گندگی آپ کی یعنی دریاؤں کے راستے سے اور ندی اور نالے اور یہ سب کہاں جاتے ہیں، سب سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں، سب سمندر میں ساری چیزیں اس کے اندر جا رہی ہیں، خود اس کی مخلوقات وہیں اس کے اندر مر رہی ہے، سب چیزیں۔ تو اس کو اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ وہاں یہ سب چیزیں جو ہیں جل کر گویا کہ یہ ختم ہو جاتی ہیں، تو سڑنے کی وہ کیفیت وہ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ اگر میٹھا پانی ہو تو سڑ کر ایک ایسی اتنی بدبو پیدا ہو جائے کہ انسان کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے، یعنی مشکل تر ہو جائے، اس کی بات یہ۔ لیکن اس کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ وہ ساری کی ساری چیز اسی کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سڑنے والی کیفیت جو اس کے اندر پیدا نہیں ہونے پاتی، یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ بظاہر ہی بڑی چیز جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن انسان کی ضرورت کے اعتبار سے جو یہ بات کہہ دی کہ ہم نے درمیان ایک پردہ حائل کر رکھا ہے، تو یہ کیفیت ہر اس جگہ پر آپ کے سامنے آئے گی جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کر گرتا ہے، تو طویل فاصلے تک جو ہے اس کو آپ علیحدہ محسوس کرتے ہیں، سب چیزیں مشاہدے کے اندر ہیں، کون سی چیزیں جو انہیں ملنے سے روکتی ہے، یہ بات ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ سمندر میں مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں، یعنی ایک طرف پانی تلخ ہے اور اس کے درمیان میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ جو ہے موجود ہے، اور اس کے بہت سے ایسے شواہد ہیں، بہت سے لوگوں نے جو یعنی اسی پہلی سفر اور یہ کام کرتے رہے تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اپنے مشاہدات کو جو ہے بیان کیا ہے کہ ہم نے ایسے مقامات دیکھے ہیں کہ جہاں پر یہ میٹھے پانی کے چشمے اور وہ اس سے پانی لینے کا کام جو ہے وہ کرتے رہے۔ تو
یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ سب چیزیں وہاں پر یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے انسان کے لیے کہ اس کے قدرت کی نشانیاں ہیں، تو یہ ایک حکیم کی حکمت کی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہیں۔ یہ سارا جو انتظام ہے یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایک حکیم کی حکمت کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ بات اس اعتبار سے بھی کہ مباحد ہے، اکیلا ہے، اس کی طرف جو ہے یہ توجہ دلائی گئی۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے، تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔ یعنی ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ایک حقیر پانی سے، ایک بوند سے پانی کی جو ہے تمہیں یعنی انسان پیدا کیا، پھر انسانی پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ کام بھی کیا کہ انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق اور اس کی بھی دو قسمیں، یعنی ایک نمونہ نہیں بلکہ دو الگ الگ نمونے اللہ رب العالمین نے عورت اور مرد کی صورت میں بنا دیے۔ اور پھر جن کے معاملات یہ ہیں کہ جو انسانیت بھی یکساں ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں، تمام چیزیں اس کے اندر ہی ملے گی، مگر جسمانی نفساتی خصوصیات میں یہ جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ اختلاف بھی جو ہے باہم متضاد نہیں ہے بلکہ اسے کیا کہیں گے؟ ایک دوسرے کا جوڑ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا جوڑ ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں یہ، یعنی دونوں مل کر خاندان بناتے ہیں، دونوں کے لیے جیسا اللہ نے کہا کہ ازواج کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، محبت رکھی ہے، یعنی یہ خاندان بنتا ہے۔ یہ دو مرد مل کے کام نہیں کر سکتے بلکہ ایک مرد اور ایک خاتون مل کر ہی یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی جو اللہ نے نظام بنایا تو یہ بات بھی کہ کیسا بنایا ہے، پھر جوڑوں سے ملا کر عجیب توازن کے ساتھ، کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی زیادہ ہو جائیں عورتیں کم ہو جائیں، بلکہ اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تناسب کے ساتھ ان کو اس طرح سے پیدا فرما رہا ہے۔ دنیا میں مرد بھی پیدا کرتا ہے اور عورتیں بھی۔ اب ان سے جو سلسلہ چلاتا ہے، ایک سلسلہ تعلقات بیٹوں اور پوتوں کا چلتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہوتا ہے، یعنی بیٹے پوتے کیا ہے دوسرے گھروں سے بہویں لے کر آتے ہیں، پھر اسی طرح سے بیٹیاں ہیں وہ دوسرے گھروں میں جاتی ہیں۔ ایک خاندانی نظام، ایک ایسا سسٹم بنایا ہے پورے، یعنی ملکوں کے ملک آپس میں بنتے چلے جا رہے ہیں، تعلقات کی کیفیت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں انسان انسان کے ساتھ وابستہ ہے، انسان انسان کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کا سلسلہ جو ہے یہ وسعت پذیر ہو رہا ہے۔ کیا کیا کارنامہ ہے، کیا کمال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، کسی بار اگر انسان پر سوچے غور کرے تو یہ کیا اس کی حکمت اور کتنا بڑا انسان کے لیے مفید معاملہ ہے یہ، ورنہ انسان اکیلا طرح کیسے زندگی گزارے۔ انسان کو اس طرح اللہ نے بنایا ہے تو یہ نسب و سسرال کے الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑی قدرت والا، تو یہ انسان کے لیے ہر اعتبار سے مفید ہے یہ کام جو کیا۔ تو غور کرے تو اس کے سامنے نعمتیں آتی ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اس کے باوجود ہوا کیا؟ یہ سب اللہ نے کام کیا، تو فرمایا اس اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ایسے اللہ کو چھوڑ کر اس نے کام کیے ہیں، لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے، ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ ہے جس کے سارے کام ہیں، جنہیں پوج رہے ان کے کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں، یعنی سب ان کو چھوڑ کر ان کو پوج رہے جن کو جو نہ اپنا نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، دوسری بات کیا بتائی؟ یہ کہ پھر مزید کیا، یعنی انسان جب گمراہی میں آگے بڑھا تو کہاں تک چلا گیا؟ یہاں تک چلا گیا کہ اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے، یعنی باغی جو اللہ کا باغی ہے اس کا مددگار بنائے، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کے لیے جو کوشش بھی جہاں کہیں بھی ہو رہی ہو، کافر کی ہمدردیاں اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ یعنی جیسا بھی عرض کیا تھا کہ اسلام تو ایک ایسا نظام ہے کہ جو پورے عالم کے لیے، پورے یعنی دنیا کے لیے جو ہے ایک ایسا بہترین سسٹم دے کر نظام دیتا ہے جس میں ہر ایک کے لیے امن ہے، عدل ہے، حقوق کی فراہمی ہے، اور کسی قسم کے اسے گویا کہیے کہ ظلم کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ کافر کی ہمدردیاں اس کے ساتھ نہیں ہے جہاں یہ کوشش ہو رہی، بلکہ اس کی ساری کوشش جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس جد و جہد کو نیچا دکھانے کے در میں ہوں۔ اسی طرح اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سے اس کی
تعلق نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ان کا یہ حمایت نہیں ہے، بلکہ اس کی نافرمانی اور اس کی جو اس کے ساتھ یعنی جو انسان اس کے خلاف جاتا ہے، دین کے برخلاف کام کر رہا ہوتا ہے، وہی لوگ ان کے کہیے کہ منظور نظر ہوتے ہیں، انہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ کافروں کا معاملہ کیا ہے، ان کے بارے میں اور واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا نقطۂ نظر کیا ہے۔ یہ کبھی آپ کی جدوجہد کے سربراہی نہیں، یعنی اس کی حمایت نہیں کرے گی، اس کی سرپرستی نہیں کرے گی۔ کافر ہوتے ہوئے یہ کام کر ظاہر سے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ایک آدمی ہندو ہے، ایک آدمی عیسائی ہے، ایک آدمی یہودی ہے، اور ان کے الگ الگ سارے مذہب ہیں، ان کے الگ الگ مذہب ہیں، لیکن کافر ہندو کی سرپرستی کر رہا ہے، یعنی عیسائی جو ہے ہندو کی سرپرستی کر رہا ہے، مشرک کی جو ہے سرپرستی کر رہا ہے، یہودی عیسائیوں کی جو جن کے بارے میں واضح کہ ان کے درمیان کتنا اختلاف ہے، سب کام کر رہے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر جگہ یہ اس کے خلاف ہے، اس دین کے اگر کوئی اس کے لیے جدوجہد ہو اس کے خلاف ہے۔ تو ان کے سارے معاملات جو ہیں یہ ساری مذاہبت انہی کے ساتھ ہے، یہ جو کچھ اس کے لیے اس کے خلاف کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حد یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کریں تو کم سے کم اس کی حمایت بھی کریں گے، اس کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، یعنی یہ کام کریں گے، اور ان کے لیے جو ہے ان کی ہمت شکنی کے لیے یعنی کوشش کریں گے، حوصلے پست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بات واضح کی اللہ تعالیٰ نے۔ مزید کام یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہر باغی کے مددگار بنے ہوئے، اور آج دنیا کا حال آپ کے سامنے کیا کیفیت ہے، متضاد، یعنی یہ سارے گروہ جو ہیں اپنے اندر نظریات ان کے اور سب چیزیں، لیکن یہ سب اسلام کے مقابلے میں یکجا ہوئے ہوئے۔ آگے فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تمہیں تو بنیادی طور پر تمہارا کام کیا ہے، بات پہنچانا، بشارت دینا، لوگوں کو اچھے صحیح راستے پر آ جائیں تو بشارت دینا، غلط راستے پہ ہو تو انہیں کہیے کہ ہوشیار متنبہ کرنا۔ تمہارا کام کسی کو جزا دینا، کسی کو سزا دینا، کسی کو زبردستی ایمان پر لے کر آنا، اور یہ کام آپ کے سپرد کیا ہی نہیں کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، انجام نیک کی بشارت دو، جو راہ راست قبول کر لے، اور جو اپنی بدی پر جمع رہے اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈرا دو، یہ آپ کا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بتا دیا گیا کہ جب جہاں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بنیادی طور پر انہیں بتانا ہوتا ہے، مشرکین کو، کافر جہاں یہ دعوت پیش کی جا رہی ہے، رسول کام بس اتنا ہے تمہارے لیے جو بات ہے، ورنہ یہ اس سے نبی کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی معاملہ اس کا اٹکا ہوا نہیں۔ غرض اس اعتبار سے تو ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں، لیکن اس سے کہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک بے غرض مسئلہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے کی طرف اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور انہیں ان کے انجام ان کو جو بھی ہیں اس سے ہوشیار کر دیتا ہے، وہ زبردستی اس پیغام کو قبول کرنے پر جو ہے مجبور نہیں کرتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے یہاں پر بیان کی ہے، لیکن اس بات پر یعنی یہ چیز جو ہے اس کا دوسرا ایک پہلو ہے، اسے ہمیں اپنے سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر اس لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، یعنی بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا، یعنی نظری طور پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے، یہ معاملہ عامت الناس کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو ایمان لے آئے، یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اسی بات کو یہاں پر اس اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرق ہے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے رسول صرف مبشر اور کہیے کہ اس کے لیے انذار کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے مسلمانوں کے لیے رسول معلم بھی ہے، ان کے لیے مزکی بھی ہے، ان کے لیے نمونہ عمل بھی ہے، یعنی ان کے لیے بات ہے ان کے درمیان جو ہے قاضی اور امیر مطابق ہے جس کی ہدایت پہ عمل کیا جائے، ان کے درمیان یہ بھی ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے بھائی آپ کا کام سے بتانا ہے، باقی آپ کا کوئی کام نہیں ہے، زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کو ہم سے کوئی بات منوا نہیں سکتے، آپ کوئی حکم ہم پر نہیں چلا سکتے، یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ یہ باتیں کس کے لیے، کافروں کے لیے، کہ کافروں کو سنا رہے ہیں، مانے نہ مانے مرضی مان لیں گے تو اب اس رسول کو رسول ماننے کے بعد اب جو ہے دائرہ وسیع ہو جائے گا، اب دائرہ وسیع ہو جائے گا، لہٰذا اب جو ایمان لانے والا ہے اس کے لیے رسول کی زبان سے نکلا ہوا ہر فرمان اس کے لیے جو ہے اس کے حق میں قانون کا حکم رکھتا ہے، قانون جس پر عمل کرنے نہ کرے تو سزا ملے گی، اور جس کے آگے ان کو دل کی پوری رضامندی سے سر تسلیم ختم کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سب غلطی ہے اس شخص کی جو یہ کہے کہ رسول کا کام کیا ہے،
بس صرف پہنچا دینا، بات ختم، اور باقی مانے نہ مانے، یہ یعنی اس پر عمل کریں نہ کریں یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ اسی کا وہ مضمون جو سورہ بقرہ میں گزرا ہے جس میں کہا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی یہ بات اس میں کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ کن معنوں میں ہے یہ بات؟ دین کے قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن جب کوئی دین قبول کر کے اس کے دائرے میں آ گیا تو اب اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ اب یہاں یہ بات نہیں ہے کہ بھائی میری مرضی، اب جو چاہے کروں، اللہ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، اب جو ہے کوئی کہیے کہ میں اسلام کے احکامات پر عمل کروں یا نہ کروں، اب جو نظام ضابطہ تہذیب تمدن قوانین ہے میری مرضی ہے، یہ نہیں چلے گا، بلکہ اس کے اوپر اسے اب عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ لیکن لا اکراہ فی الدین کی بات قبول کرنے نہ کرنے کے معاملے میں، قبول کرنے کے بعد معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے، تو وہ ان لوگوں کے لیے جو قبول کر لیتے ہیں پھر انہیں اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین اس مقام پر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو آگے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، ان سے کہہ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ میری اجرت کیا ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، یعنی اس اعتبار سے رسول کا بے غرض ہونا، بے غرض مسلح ہونا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں، اور قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں جب مختلف رسولوں نے یہی بات لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں یہ بات کہ جس طرح سے یہ اس وقت اس مقام پر یہ الفاظ آتے ہیں سامنے کہ میرا اجر کیا ہے، الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ میری اجرت بس یہی کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، یعنی میں بہرحال میری طلب جو ہے، میری جستجو جو ہے، میری خواہش جو ہے، اس میں کوئی میرے لیے تسکین بھی ہے، وہ کیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی بس میرے لیے تو بات اتنی ہے، یعنی اس میں حالانکہ ایمان لانے کا فائدہ کسے ہوگا؟ ایمان لانے والے کو ہوگا، ایمان لانے کا فائدہ ایمان لانے والے کو ہوگا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایمان نہ لائے تو نقصان کس کا کرے گا؟ اپنا ہی نقصان کرے گا، یہ بات ہے۔ لیکن اسی کے اندر ایک بات اور بھی آ جاتی ہے سامنے، اور وہ بہرحال اس اعتبار سے ہے کہ جب کوئی کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور کوئی شخص ہدایت اختیار کر لیتا ہے کسی کے ہدایت کی طرف دعوت دینے کی بنیاد پر، تو اس کے یعنی ہدایت پانے کے حوالے سے جب جو اس راستے پر چلے گا اس کا اجر اس کو بھی ملتا رہے گا، یعنی اس کے اندر اس کے لیے یہ ایک فائدے کی بات بہرحال اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا تعلق بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، ورنہ انسان کی جو ذمہ داری ہے پوری کر دی اللہ اس کا اجر اس کو دے دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ انہیں یہ بات بتا دیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ اب یہاں پر اس سارے مقابلے میں اس سب کی ان کی جو ہٹ دھرمیاں ہیں، ان سب کی جو ضد ہے اور ان سب کا جو رسول کے مقابلے میں جو رویہ ہے، اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا، کیا کام کریں اب آپ کیا کام، نبی کے سارے متبعین کو، ان کے پیروی کرنے والوں کو کیا کام کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یعنی کس کے، اس پر، اس اللہ پر، اس کی صفت یہ بیان کی، اس اللہ پر بھروسہ رکھو، توکل کرو کہ جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ بات کتنی بڑی بات ہے، آپ ذرا سا اس بارے میں تھوڑا غور کریں، سوچیں یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، یعنی توکل کس پہ کیا جائے، بھروسہ کس پہ کیا جائے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، مستقل موجود ہے، کبھی غائب نہیں ہے، کبھی گویا کہیے کہ بھائی تھا اب نہیں ہے، ایسا نہیں معاملہ۔ تو یہی بات ہے جو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کیا، اس لیے کہ اللہ ہی سے وابستہ ہونا اور اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، اللہ ہی پر توکل کرنا، یہی وہ بات ہے جو اس موقع پر جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس موقع پر جو کیفیت مسلمانوں کی بنی، مسلمانوں کی جو کیفیت بنی تھی، اور جس طرح سے جو کہیے کہ ان کے جو صدمہ انہیں پہنچا تھا اور جو ان کی کیفیت بن گئی تھی، بڑے بڑے صحابی جو ہیں وہ اس غم کو سہارنے کی کیفیت میں کن کن مرحلوں سے گزر رہے تھے، کیا کیفیت ان کی تھی، تو اس وقت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سہارا دیا ہے، اس طرح حوصلہ دیا ہے ایمان کو، اور جس طریقے سے گویا کہیے کہ ان کو واپس یعنی گویا کہیے کہ اس طرح راغب کیا، ان کی ٹھارس بندائی ہے، تو
پھر اس موقع پر جو الفاظ وہ اس وقت ادا کرتے ہیں جس کا مفہوم ہمارے سامنے اس طرح آ جاتا ہے کہ جب وہ وہاں پر تشریف لائے اور پھر آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی اور کہا، اس کو چوما اور کہا کہ اللہ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی، اور پھر لوگوں کی طرف آئے اور لوگوں کے پاس پھر خطبہ دیا اور یہ بات کہی کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یہ جان لے کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، یعنی یہ بات جان لے، اور اگر کوئی اللہ رب العالمین اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ حی و قیوم، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ ایمان قائم برقرار، اللہ کے ساتھ وابستگی، توکل کہ اس نے رسول بھیجا، اللہ نے اسے بلایا واپس، یہ بھی اس کی طرف سے تھا نعمت، لہذا اس نے واپس جب تک نعمت تمہیں دی اب اس نے اسے واپس بلایا۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ کہ توکل بھروسہ کہاں ہے اس کو یہاں وابستہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا، اور جو آیت اس موقع پر حضرت بکر نے سامنے رکھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ یعنی بات کی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے ایمان اللہ پر لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول پر ایمان کس حیثیت سے لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، لہٰذا ان کا معاملہ اس اعتبار سے تو ان پر بھی تمام قوانین کا اطلاق ہو جاتا ہے، یعنی انہیں بھی دنیا سے جانا تھا گئے۔ تو اس اعتبار سے بات بتا دی کہ توکل کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس حوالے سے جو اس کی صفات بیان کی، علی الحی الذی لا یموت، وہ جو زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں۔ تو کیا انسان کے لیے بات ہے، کیا انسان کے لیے بات ہے یہ کہ توکل کرے تو کس پہ کرے، بھروسہ کرے تو کس پہ کرے؟ جو ہر وقت موجود ہے، اور پھر اس کی اور صفات بھی ہیں، ہر اس اعتبار سے کہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہاں اس ایک چیز کو بیان کر دیا گیا کہ جو زندہ ہے، جو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر کیا کرو؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یعنی اللہ کے ساتھ یہ تعلق کو جو قائم کرنا ہے، یہ ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس وقت میں کہ جب وہ اقامت دین کی جدوجہد میں مصروف ہے، جبکہ وہ کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہے، جبکہ وہ مشرکین کے مقابلے میں کھڑا ہے، جب اللہ کے نافرمانوں اس کے باغیوں کے مقابلے میں کھڑا ہے، جبکہ وہ اللہ کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کے جاں غسل، یعنی ایسے مرحلے اس کے اندر انسان کو ہلا مارا جاتا ہے، ان سے گزر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر جو سہارا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا سہارا ہے، اس سے وابستہ رہے اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتا رہے، یعنی وسبح بحمدہ، یہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اس کو یہ مضمون کئی مقامات پر سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا، انہیں بھی یہ بات کہی کہ آپ اس طریقے سے جو ہے آپ جس طرح سورہ علم نشرہ کے اندر کہا ہے کہ جب فارغ ہو تو اپنے رب کے سے وابستہ ہو جائیں، یعنی اسی کام میں لگ جائیں۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ یعنی یہ بھی اپنی جگہ پر کئی معنی کئی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اس اعتبار سے کہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، جو انسان جو کچھ کر رہے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے کہ اہل ایمان کے مقابلے میں ظلم ستم یہ سب چیزیں، اس کی بات بھی تھی، تو اس حوالے سے بات بھی آ گئی۔ دوسری بات اس حوالے سے بھی ہے کہ انسان کے جو گناہ اسے سرزد ہو جاتے ہیں، سرزد اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے علم میں، لہٰذا کیا کہا کہ بس اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ بنانا، یعنی انتہائی انسان کے لیے کہیے کہ نامناسب و غلط اور جو ہے کہ اس کو نقصان دہ چیز ہے، تو کہا اللہ ہی بس اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ انسانوں کے غلطیوں اور کوتاہیوں اور کمزوریوں پر پردہ رکھتا ہے، اور جب اللہ سے رجوع کرے توبہ کر لے معاف بھی کر دیتا ہے، ساری چیزیں آگے پورا اس کے حوالے سے ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ فرمایا وہ اللہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر عرش پر یعنی کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ یہ مضمون بھی پیچھے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ ہمارے سامنے ہے، آگے بھی آئے گا۔ اس میں اللہ رب العالمین کی بات کہتے ہیں تو یہ یعنی 6 دن سے مراد کیا ہے؟ یہ
یعنی متشابہات پر مشتمل ہے یہ مضمون. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے بارے میں یعنی ادوار کی بات ہے کہ ایک دور دوسرا دور اس حوالے سے بات ہے، یا یہی کہ اس سے دن کی کون سی مقدار مراد ہے؟ یعنی سورج چاند جیسے سورج سے جو دن کا تعین 24 گھنٹے کا ہوتا ہے یہ تو اب ہے، جبکہ ہمارے دنیا کے اندر ہے. تو اس سے یہی اتنا دورانیہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کا، یا کچھ اور ہی اللہ جانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات اپنی جگہ الگ بیان کی ہے. کہا جیسے کہا یہ بات آ جاتی ہے سورہ سجدہ میں کہ اللہ کے پاس کا جو دن ہے تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. پھر سورہ معارج کے اندر 50,000 سال کا دن کہہ دیا گیا ہے. اور یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. یہ بتایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا یہی مراد ہے اس سے، یا دور مراد ہے، یہ اللہ جانتے ہیں. تو یہ اس کا معاملہ اس کا اسی اعتبار سے ہے کہ یہ متشابہات پر مشتمل مضمون ہے. پھر آگے جو بات کہی ہے بنیادی طور پر اس کے اندر جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ ثم استوى علی العرش. اب یہ استوى علی العرش جو ہے یہ بھی مفہوم اس کا بھی متعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسمانی مظہر اس کا اس اعتبار سے کہ اس کا کسی جگہ موجود ہونا ہر جگہ ہے، اس کی کیفیت سے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. لامحدود ہے، محدود کا معاملہ نہیں ہے. تو اس سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہا ہے. یعنی تدبیر، یہ جو اس عرش کی بات ہے اس کے حوالے سے جو بات آتی ہے یہ اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہی رب العالمین، اس کا پیدا کرنے والا بھی وہی، اس کا نظام چلانے والا بھی وہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. آیت سجدہ ہے. فرمایا ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اضافہ کر دیتی ہے. یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اضافہ کر دیتی ہے. یعنی اس اعتبار سے یہ بات یہاں پر کہی گئی تو ایسا نہیں کہ رحمان کو جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، معلوم تھی ان کی نام اللہ رب العالمین کا ان کے پاس موجود تھا، لیکن یہ گویا کہیے کہ اس کا انکار تھا. گویا کہیے کہ اس اعتبار سے ایک طرح کی یہ جسے کٹ حجتی کہنا کہ یہ جاہلیت اور طغیان، یعنی اس پر جسے تم کہہ دو اسے سجدہ کر دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا کہیے کہ یہ ان کا انداز تھا مشرکین کا. تو یہ بات جب ان سے کہی گئی کس طرح سجدہ کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعوت ان کی نفرت کو الٹا اضافہ کیے دیتی ہے. پھر آگے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، پھر ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے یہ کہ اللہ نے آسمان برج بنائے، یہ بات اللہ نے کہی ہے، یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے. سورہ ہجر کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی. تو یہ کیا چیز ہے، یعنی کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بنائے سیارے، یہ سب چیزیں جو رکھی ہیں اللہ نے، تو یہ اس کا یہ مخلوقات اور یہ ساری چیزیں بنائیں اس کے بارے میں. اور پھر اس میں ایک چراغ سے مراد کیا ہے؟ یعنی سورج، اس کو چراغ کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بھی کہا وجعل الشمس سراجا، یعنی اس کا آپ نے شمس کو سورج کو چراغ بنایا، روشن چراغ، گرم چراغ، اس طرح سے مختلف اس کے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کیے. اور پھر چمکتا چاند روشن کیا. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی اس اعتبار سے وہ کتاب نہیں ہے کہ جو اس فلکیات کے مضامین اور اس طرح سے ارضیات کے اور سائنس کے اور بایولوجی کے اور یہ سب بیان کریں، بلکہ ان چیزوں کو دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی ہیں، کائنات بنائی تمہارے لیے اور تمہارے استفادے کے لیے. تو اللہ ہی جو یہ سب کچھ کام کرنے والا ہے اسی کو اپنا معبود قرار دو. اس کے خلاف یعنی سوا جن کو کوئی حق نہیں پہنچتا، جو یعنی جو جن کو کسی کو اگر ہم نے معبود بنایا ہے تو غلط بنایا ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ توحید کی دعوت دی جاتی ہے. تو اس لیے کہا پھر یہ رات اور دن کی بات کی، رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. یعنی رات کے بعد دن آ جاتا ہے، دن کے بعد رات ایک دوسرے کے بعد آتی ہے، تو جانشین ہے، خلف ایک دوسرے کے بعد آنے والے. پھر جو اس میں توجہ طلب بات ہے وہ کیا؟ ہر اس شخص کے لیے لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. کس کے لیے ہے؟ جو اس بات کا ارادہ کرے، اس کا جو چاہے، یہ اس کا یہ اپنا مقصد ہو کہ جو سبق لینا چاہتا ہے یذکر
او ارادہ شکورا، جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے، سبق لینا چاہتا ہے، یا شکر گزار ہونا چاہتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور پھر یہ نعمتیں جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں اس مقصد کے اندر لگے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی قدر کرے، اپنے رب کو، اپنے منعم کو جو اس کا نعمت دینے والا ہے اللہ رب العالمین، اس کو پہچانے اور اس کی مرضی کا اتباع کرے۔ تو غرض یہ کام انہی لوگوں کے لیے جو اس راستے پر آنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کی روش پر آگے بڑھیں گے۔ تو اسی لیے آگے پھر ایک مضمون شروع ہو جاتا ہے جس میں اللہ رب العالمین عباد الرحمن کا ذکر کرتے ہیں اور ان بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ انسان ہیں، پسندیدہ بندے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہم کر سکیں گے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ لیکن جہاں تک اس کا تعلق عباد کی بات ہے، عباد کی عبد کی جمع عباد ہے، بندے بنیادی طور پر سارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں، یعنی انسان جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے بندے کی حیثیت ہے۔ اللہ کے بندے کیا ہے؟ یعنی بندگی عبد کی بات کیا ہوتی ہے؟ یعنی غلام کی بات ہوتی ہے، یہ مضمون گزر چکا ہے عبادت کے حوالے سے، یعنی اللہ معبود ہے اور ہم اس کے عبد ہیں اور ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو معبود، عبد، عبادت، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہیں۔ تو اس اعتبار سے تمام ہی انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی سب کے سب جو ہیں اللہ کے غلام ہیں، کچھ اور نہیں ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا، ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اپنی اس حقیقت کو، اپنی اس حیثیت کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم عبد ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو کیا ان کی حیثیت بدل جاتی ہے؟ حیثیت تو نہیں بدلتی، رہتے تو وہ عبد ہی ہیں، کچھ اور تو اگر کوئی معبود بننے کی کوشش کرے تو معبود بن جائے گا؟ بن تو نہیں سکتا وہ معبود، یعنی تعبود بنے گا، وہ اس کا نام کیا ہوگا؟ تعبود ہوگا، یعنی جو اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اپنی حدوں سے تجاوز کر رہا ہے، بندگی کی حدوں سے تجاوز کر کے معبود بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان رہتا تو عبد ہی ہے، رہتا عبد ہی ہے، لیکن یہ وہ عبد ہے کہ جو اپنے عبد ہونے کا انکار کرتا، اقرار نہیں کرتا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ نافرمان ہے، باغی ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ نافرمان ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا مدعی نہیں ہے، تو یہ بات کہ اس کی حیثیت تو وہی رہے گی لیکن وہ اس حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ تو اب اس حیثیت سے بلکہ وہ کیا ہو گیا؟ وہ اللہ کا باغی ہو گیا، نافرمان ہو گیا، اس کی یہ کیفیت بن گئی۔ لیکن اپنی اصل نہج کے اندر کیا ہے؟ وہ ہے یہی، لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو اس اعتبار سے بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس حیثیت کو اپنی تسلیم کر لیا، یعنی جنہوں نے عبد کی حیثیت کو تسلیم کر لیا، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بڑی حیثیت ہے، یہ بڑی ہے، یعنی بالکل حقیقت پر مبنی، حقیقت پر مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور جو حقیقت خلاف ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، وہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ انسان جب اپنی اصل حقیقت کو، اپنی اصل حیثیت کو اختیار کرتا ہے تو پھر صحیح راستے پہ چلتا ہے، اس کے فوائد بھی اسے حاصل ہوتے ہیں اور تمام چیزیں درست راستے پر چلتی ہیں۔ اسی لیے یعنی عبد کی جو بات ہے، اس کی بندگی کی جو بات ہے، تو اسی کو علامہ اقبال نے اس طرح بھی کہا تھا کہ مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی، اس لیے خدا تو میں بن ہی نہیں سکتا، یعنی خدا بندی کیا چلائے، یعنی جو آدمی ہے اصلاً بندہ ہے، تو اگر وہ اپنی اس سے ہٹ کر گزر جانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھائے گا، فائدہ کوئی اتنی کام کر ہی نہیں سکے، ممکن ہی نہیں ہے، ناکام، ادھر بھی ناکام، ادھر بھی ناکام، یعنی اس کی استطاعت ہی نہیں ہے۔ اس کی استطاعت کیا ہے؟ کہاں رہے؟ بندہ بن کر رہے، اللہ کا بندہ بن کر رہے، اور اس کے لیے ساری کامیابی ہے، ساری کامیابی۔ تو پہلی بات اس کے اندر یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور پھر اسی میں انسان کے لیے عزت بھی، اصل عزت اسی کے اندر ہے کہ وہ اپنے رب کا غلام ہے، کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کا بندہ نہیں ہے، صرف اللہ کا بندہ ہے، صرف اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے مقامات پر یہ بات کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، یعنی یہ بات تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے اس حوالے سے سفر کا جو ہے تو کہا اپنے بندے کو، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ
جو اللہ کی بندگی کو قبول کر چکے ہیں، تو یہاں پر ان افراد کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی آزاد مرضی سے اللہ کی بندگی اختیار کی اور معیاری مسلم بن کر سامنے، واقعی بندے بن کر سامنے آئے۔ ویسے تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اس معاملے میں کوئی ہمارے لیے یعنی اس پر کوئی یعنی دو رائے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی اس میں تحفظات نہیں ہے، لیکن ہم بندے بن کر نہیں رہتے ہیں، تو بندے تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن بندگی کی وہ شرائط پوری نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام جن کی مثال یہاں پر رکھی جا رہی ہے وہ واقعی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی اس بندگی کو جو انہوں نے اختیار کی تھی اس کو ثابت کیا لوگوں کے سامنے۔ تو ایک پہلو تو ہمارے سامنے کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین اس اعتبار سے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یعنی یہ اس معاشرے کے اندر یہ بات سامنے رکھتے کہ دیکھو ایک بندے تو یہ ہیں جو جنہوں نے بندگی اختیار کر لی ہے، دوسرے یہ انسان ہیں جو بندگی سے منکر ہیں اللہ کی، اور ان کی کیفیات دیکھو اور ان کی کیفیات دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، یہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، یہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، یہ بھی یہی پیدا ہوئے، یہی پلے بڑے، اسی معاشرے کے اندر یہ موجود تھے، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس معاشرے کے اندر انہی تمام چیزوں کے اندر وہ کہیے کہ ملوث رہے انہی کاموں کے اندر، کہ جو آج دوسرے لوگ ایمان نہیں لائے وہ آج بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ یہ بھی شرک ہے، یعنی جو لوگ شرک سے کو چھوڑ کر توحید اختیار کر لی تھا، یعنی ادھر چلے آئے اللہ کی بندگی اختیار کر لی، موحد بن گئے، اسی طرح سے تمام ان کی جو بگاڑ کی چیز سب چھوڑ کر آئے، تو دیکھو کیا تبدیلی آتی ہے۔ یعنی یہ دعوت جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہے، یہ انسان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی لے کر آتی ہے۔ جو لوگ شعوری طور پر اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، بندگی اختیار کرتے ہیں، تو یہ صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایک مضمون تو یہ بنتا ہے ہمارے سامنے، یہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا تھا کہ دیکھ لو ایک کردار یہ ہے، ایک کردار یہ ہے، اور دنیا تسلیم کرتی ہے۔ یعنی نیکی کے جب ہم آگے بات کریں گے یہ بات سامنے آئے گی کہ اس کے متضاد جو کردار ہے وہ کبھی بھی دنیا میں پسندیدہ نہیں رہا۔ متضاد کردار اس کا جو اس کے مقابلے میں بنے گا سامنے آتا ہے، مشرکین کا تھا، وہ کبھی پسندیدہ نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو اس میں یہی ہے کہ جو اس موقع پر سامنے رکھی جا رہی ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، دیکھو سوچو سمجھو غور کرو کیا چیز ہے جس سے تم چھوڑ رہے ہو۔ پھر دوسرا پہلو اس کا سامنے آتا ہے، دوسرا پہلو کیا سامنے آتا ہے ہمارے لیے، دوسرا پہلو ہمارے لیے سامنے آتا ہے۔ آج اتنی بات کر رہی ہے، انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے اس کو۔ تو ہمارے سامنے جو دوسرا پہلو آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ وہ یہ آتا ہے کہ رحمان کے بندوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، رحمان کے بندے ان صفات سے متصف ہونے چاہیے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے اس اعتبار سے ان خصوصیات کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ ایک نمونہ ہے، نمونے کے انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کرام نمونے کے انسان ہیں، انہی کا ذکر یہ ہو رہا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ لیکن ان تمام کے مخاطب ہم بھی ہیں، ہم بھی اللہ کی بندگی کے مدعی ہیں، تو ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اندر انہی صفات، انہی اوصاف کو پروان چڑھانا چاہیے، اور اس معاملے میں کسی کوتاہی کو جو ہے اسے اپنے اندر جگہ نہیں دینی چاہیے۔ تو جب اس تناظر میں ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کے بہت سارے پہلو سامنے آئیں گے۔ انشاءاللہ کل سے اس بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس راستے پر چلنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا اسی آیت سے انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔